جھنگ کے پرائیویٹ ہسپتال صحت کارڈ پر علاج سے کترانے لگے۔ بل کلیئر نہ ہونے سے پرائیویٹ ہسپتال مالی مشکلات کا شکار، واجبات ادائیگی مشکل ہو گئی۔ حکومتی ایوانوں میں تبدیلی اور صحت کارڈ پر واضح پالیسی نہ ہونا بڑی وجہ قرار۔ ادھر اسٹیٹ لائف انشورنس کی ادویات اور سروسز پر 10% کٹوتی شروع، ہسپتال انتظامیہ کا اظہار تشویش۔ معمول سے کم بارشیں اور قبل از وقت گرمی گندم پر اثر انداز، فصل پک کر تیار، دانہ چھوٹا فی ایکڑ پیداوار 5 من کم ہو سکتی ہے۔ کسانوں نے گندم بحران سے خبردار کر دیا، کھاد کا مسئلہ بھی گندم کی پیداوار میں کمی کی اہم وجہ قرار دی۔ فیصل آباد ڈویژن میں اب تک 1,90,000 بوری گندم کی اسمگلنگ ناکام بنائی گئی، 216 ریڈز کی گئیں، 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے۔ گندم خریداری مہم کے اجلاس میں کمشنر زاہد حسین کو بریفنگ، ڈویژن میں 5,32,510 میٹرک ٹن گندم خریداری ہدف پورا کرنے کے عزم کیا گیا۔ ضلع جنگ کے 40,000 کاشتکاروں کو کسان کارڈز کی فراہمی، 1.5 لاکھ کے قریب کاشتکاروں کی رجسٹریشن کا عمل بھی مکمل۔ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو گھر بیٹھے سبسڈی ملے گی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک مرتبہ پھر چڑھنے لگی، ڈالر 99 روپے مہنگا 182 روپے 54 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے بڑھ کر 183 روپے پر آ گیا۔ فیصل آباد میں ملکی برآمدات بڑھتے بڑھتے خسارے کی طرف بڑھنے لگیں، 4 سیکٹرز کے 46 برآمدات میں سے ٹیکسٹائل خسارے میں رہا۔ فروری میں 295 ارب 56 کروڑ 60 لاکھ، مارچ میں 291 ارب 92 کروڑ 40 لاکھ روپے برآمدات رہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر میں برآمدات مجموعی طور پر 1.23% کم ہوئیں۔ رمضان المبارک میں بھی مہنگائی تھم نہ سکی، اوپن مارکیٹ میں 2 روز کے دوران چاول 10 روپے کلو مہنگا، 50 کلو چاول کا تھیلا 500 روپے اضافے سے 7,000 روپے تک جا پہنچا۔ شہریوں نے نئی حکومت سے ریلیف کی امیدیں وابستہ کر لیں۔ تاندلے حوالہ میں سیکرٹریز اور نائب قاصد یونین کونسلز کو تنخواہوں کی ادائیگی شروع، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ مہر عثمان ساجد سیال نے چیک جاری کیے۔ سیکرٹریز اور نائب قاصدوں کی گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں بند تھیں۔ فیسکو ملازمین کے لیے بری خبر، نئی گاڑیوں کا ایجنڈا لٹک گیا، اسکیل 17 سے 20 تک افسران کو نئی گاڑیاں ملنی تھی۔ پلاسٹک شاپ پر ماحول دشمن قرار، سرکار استعمال میں خود ملوث، فیصل آباد کے رمضان بازاروں میں پولی تھین بیگز میں اشیاء کی خریداری سرے عام جاری، محکمہ ماحولیات نے نوٹس دیا، نہ ہی ضلع انتظامیہ نے دھیان دیا۔ ایف بی آر کا آن لائن نوٹسز پر اکتفا، ٹیکس دہندگان آگاہ ہیں یا نہیں کوئی پرواہ نہیں، ٹیکس دہندگان کو کارروائی اور جرمانوں کا سامنا، محکمہ پیچیدگیوں کی شکایات بڑھنے لگی۔ ادھر غیر رجسٹرڈ 28,000 کمرشل اور صنعتی صارفین کی کمپلسری رجسٹریشن مکمل کر لی گئی۔ جھنگ کے سرکاری اسکولوں میں کلیریکل سٹاف کی کمی شدت اختیار کر گئی، ضلع کے 2,000 سے زائد اسکولوں میں صرف 199 جونیئر اور 4 سینئر کلرک تعینات، اساتذہ دفتری امور کی انجام دہی اپنی مدت آپ کے تحت کرنے پر مجبور۔ پنجاب حکومت کی 3 سال بعد مستقلی کی پالیسی پر عمل درآمد سست روی کا شکار، فیصل آباد میں 2018 میں بھرتی ایجوکیٹرز تاحال مستقل نہ ہو سکے، اساتذہ کے 2022 کے انکریمنٹ سے محروم رہ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے سرکاری اسکولوں میں گائیڈ اور خلاصے کے استعمال پر پابندی لگا دی، سی ای او ایجوکیشن کی عمل درآمد کے لیے افسران کو اسکول کے دورے کرنے کی ہدایت، بچوں کے بیگ چیک کیے جائیں گے، گائیڈ ملنے پر متعلقہ ٹیچر اور اسکول سربراہ ذمہ دار ہوگا۔ منڈی شاہ جیونا کے طلبہ کو ملے گی اپنے علاقے میں تعلیم کی بہتر سہولیات، ڈپٹی کمشنر جھنگ نے چناب کالج کیمپس کی منظوری دے دی، محکمہ ریونیو سے 280 کنال اراضی لی جائے گی، تعمیر کے لیے فنڈ چناب ایجوکیشن ٹرسٹ فراہم کرے گا۔
بلدیاتی انتخابات کی تیاری الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی تصدیق پر آنے اعتراض نمٹا دیے فہرستوں کی تیاری کل 19 اپریل سے 8 مئی تک جاری رہے گی جبکہ ووٹوں کی حتمی فہرست 9 مئی کو جاری کی جائے گی ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی بلدیاتی انتخابات کے لیے درخواستوں کا شیڈول جاری میئر اور ڈیپٹی میئر کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 25 اپریل 26 اپریل کو لسٹیں آویزہ ہوں گی 20 مئی کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب فیصل آبادی تاجروں کا سازگار ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ سابق صدر چیمبر سکندر اعظم کہتے ہیں شہباز شریف اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ان کے بیٹے بھی بہترین پرفارم کریں گے پی ٹی آئی کو نتائج قبول کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ دیا بچوں میں قوت مدافعت اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن چنیوٹ میں 24 اپریل سے مہم کا آغاز کیا جائے گا ڈپٹی کمشنر آسم جاوید کی عوام سے بچوں کو حفاظتی ویکسین لازمی لگوانے کی اپیل فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن فائنانس آفیسر مجیب شامی کی سالگرہ دوست احباب اور عزیز و اقارب کی مبارکباد نیک تمناؤں کا اظہار اور فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر تفریح 5 روزہ ساگا پریمیئر لیگ کا آغاز کل سے ہوگا فیلڈ لائٹ کرکٹ لیگ میں ٹیمیں T10 میچ کھیلیں گی پاکستانی قومی ٹیم کے کھلاڑی ٹیموں کی نمائندگی کریں گے